الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر رضي الله عنه أنا قال فمن اتبع منكم اليوم الجنازة قال أبو بكر رضي الله عنه أنا قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر رضي الله عنه أنا قال فمن عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر رضي الله عنه أنا فقال يا رسول الله ما اجتمعن في أمري إلا دخل الجنة. رواہ مسلم. امید اسلام کے ناظرین کی خدمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خوبصورت فرمان کے ساتھ حاضر ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. مسجد نبوی کے اندر آپ کے سارے خدام جمع تھے اور کچھ سننے کے لیے ہمہ گوش تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے وہ شخص کون ہے جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ انا صائم، میں روزے کے ساتھ ہوں. پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ تم میں سے کون ہے جس نے آج کسی جنازے کے اندر شرکت کی ہو؟ تو سبحان اللہ سیدنا ابو بکر صدیق پھر کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں آج جنازہ پڑھ کے آیا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اگلا سوال کیا کہ فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، آج تم میں سے کون ہے جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میں مسکین کو کھانا بھی کھلا کے آیا ہوں. اور پھر فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہو، کسی مریض کی بیمار پرسی کی ہو، اس کو دلاسا اور تسلی دی ہو؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آج کے دن ایک مریض کی عیادت بھی کی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ باتیں جس انسان کے اندر جمع ہو جائیں اس کو جنت جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. خوبصورت اللہ کی خوبصورت جنت اس کا انتظار کر رہی ہے اور وہ اللہ کی جنت کے اندر بلا حساب و کتاب داخل ہو جائے گا. تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، آپ کی زندگی اور آپ کے فرامین ایسے قیمتی ہیں کہ وہ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہیں. وہ ایسے ہیں کہ انسان کی زندگی کو بدل دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی کے لیے جو رہنما اصول بتلائے، جو رہنما اصول متعین کیے، اگر آج ہم ان اصولوں کو اپنی زندگی کے اندر لائیں، ان فرامین کو اپنے دلوں کے اندر جگہ دیں اور غور کے ساتھ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی کو کیسے سانچے کے اندر ڈھالا ہے، کیسی محبت تقسیم کی ہے، کیسا اظہار دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایک انسانی معاشرے کی تشکیل کی ہے کہ آج انسانی ذہن وہ سوچ نہیں سکتا کہ کیسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے تن من دھن سے اللہ کے دین پہ قربان تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کی زندگی کو فالو کریں اور ان کی محبت کو دیکھیں کہ انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ کیسے محبت کی، انہوں نے رسول اللہ کی زندگی کو کیسے اپنایا اور وہ پھر کیسے دنیا کے اندر کامیاب ہوئے. یقیناً عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.